نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ہم نے بہت سے واقعات سنے اور پڑھے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک بڑا ہی عجیب واقعہ ہے۔ ایک دفعہ بازار سے واپس آ رہے تھے، بازاروں کی نگرانی کے لیے وہاں تشریف لے جاتے تھے بنفس نفیس، تاکہ وہ سارے معاملات دیکھ سکیں کہ وہ شرع اور جو ان کے اوپر ذمہ داری تھی بحیثیت امیر المومنین کہ کچھ ایسی باتیں نہ ہوں جو بازار میں جو خلاف شرع ہو جائیں۔ وہاں سے واپس آ رہے تھے تو اپنے بیٹے کو دیکھا جنہوں نے اس دن رات کو ان کو کھانے پہ مدعو کیا ہوا تھا۔ تو اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ کچھ لے کے آ رہے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے تمہارے ہاتھوں میں؟ تو بتاتے ہیں کہ میں نے گوشت لیا ہے، کیونکہ رات کو انہوں نے اپنے والد کو کھانے پہ بلایا ہوا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ گوشت کون سا ہے؟ جب وہ دکھاتے ہیں تو اس میں گوشت اور چربی دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے کھانے پہ بلایا تھا اور آج اپنے دسترخوان پہ یہ 2 سالن آپ جمع کر رہے ہیں، یعنی گوشت بھی اور چربی بھی، ان دونوں کو الگ الگ سالن جو ہے نا، ایک الگ الگ کھانے کی چیز، یعنی روٹی کے ساتھ کھانے والا جو سالن ہوتا ہے، اس کو الگ الگ انہوں نے کاؤنٹ کیا اور کہا کہ یہ 2 سالن تم نے جمع کر لیا، آج عمر تمہارے گھر کھانا نہیں کھا سکتا۔ جس دسترخوان پہ 2 سالن جمع ہو، عمر اس پہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ اب ان کے بیٹے نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ میں نے قیمتاً کم درجے کا گوشت لیا ہے تاکہ اسی میں وہ چربی بھی لے لوں اور اس کو پکانے میں آسانی ہو۔ میں نے پیسے زیادہ خرچ نہیں کیے، پیسے وہی خرچ کیے جتنے ایک اچھے معیار کا گوشت لینے پہ جتنے میرے پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ میں نے گوشت کو ذرا کم معیار کا لے لیا تاکہ چربی لے سکوں اور پکانا آسان ہو۔ کہنے لگے کہ بیٹا تم کوئی بھی تعویل پیش کرو، تم نے 2 سالن اپنے دسترخوان پہ جمع کر دیے، اب عمر جو ہے ایسے دسترخوان پہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ یہ ان کا تقوی کا عالم تھا، یہ ان کے تقوی کا عالم تھا کہ اپنے اوپر حلال چیزوں میں بھی اتنا پرہیز فرماتے تھے کہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جو میری طبیعت یا میری خواہش کی چیز میرے اندر چلی جائے، اتنی اپنے آپ کو جو ہے نا محفوظ رکھتے تھے۔ اور اس کے پیچھے جو ایک بہت بڑی وجہ تھی وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک مرتبہ تمام اصحاب نے، صحابی جتنے تھے، انہوں نے چاہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے، اس دور میں بے انتہا فتوحات ہوئی تھی، یعنی مسجد نبوی کا جو صحن تھا وہ اشرفیوں سے، سونے کی اشرفیوں سے کی ڈھیریوں سے ایسے ڈھیریاں لگی ہوتی تھی جیسے کہ غلے کی ڈھیری، جب غلہ کاٹا جاتا ہے، فصل کاٹی جاتی تو غلے کی جس طرح ڈھیری لگتی ہے، ایسے وہ اشرفیوں کی ڈھیری ہوتی تھی اور اس کو پھر بانٹا جاتا تھا ضرورت مندوں میں، اور جن کا حق ہوتا تھا ان حقداروں کو پہنچایا جاتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بے شمار بڑی بڑی فتوحات ہوئیں، پرشین امپائرز اور وہ جو روم ہے یہ سارے فتح ہوئے، تو بہت مال و دولت سے جو ہے نا مسلمان جو ہے نا مستفید ہوئے، بے حساب مال و دولت جو ہے نا وہاں سے مال غنیمت کی صورت میں آیا اور مسلمانوں کو بہت زیادہ تونگری اور خوشحالی آ گئی تھی۔ تو ہر ایک کے حالات بدل گئے تھے، ہر ایک جو ہے نا خوشحالی کی زندگی گزار رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خوشحالی میں بھی اپنے لیے اس راستے کو نہیں چنا جو خوشحالی یا خواہشات تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو اپنے اوپر جو سختی انہوں نے اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دیکھی تھی اور رکھی تھی، اسی پر قائم رہے۔ یعنی کھانا کھاتے تھے تو بکرے کا گوشت، جو ضرورت مند ہے، یتیم ہے، فقراء ہیں، ان کو بکرے کا گوشت کھلا رہے ہیں تازہ روٹی کے ساتھ، اور خود بعد میں جو کی روٹی نمک کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ یعنی اپنے اوپر کسی بھی قسم کی تونگری کو تو بہت دور کی بات ہے، کسی بھی قسم کی حلال اور رزق یا لباس یا اچھے بستر کی حد تک بھی اپنے آپ کو مستحق نہیں سمجھاتا کہ میں جو ہے اپنے آپ کو اتنی بھی انہوں نے اجازت نہیں دی کہ میں اچھا بستر استعمال کر لوں، اچھا لباس پہن لوں یا اچھے کھانے کھا لوں، جو کہ ضرورت کی چیز ہے۔
تو چند صحابہ نے چاہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تنگی کر رکھی ہے اپنے اوپر، اور بڑے بڑے بادشاہوں کے وفد آتے ہیں حضرت عمر کے پاس ان سے ملنے کے لیے. تو یہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان معمولات کو دیکھا تو صحابہ نے کہا کہ اب تو فتوحات بہت ہو گئی اور آسانی اور کشادگی اور خوشحالی آ گئی مسلمانوں کے اوپر، تو تھوڑا سا تو اپنے حال کو بہتر بنائیں. اور ان میں بڑے درجے کے صحابہ تھے، کیونکہ عشرہ مبشرہ کے صحابہ موجود تھے اس وقت، ان کے مشیروں میں سے تھے، مگر منہ پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے کی جرت نہیں تھی. ان کی خلافت میں جو ایک واحد شخصیت تھی جن کی ہر بات وہ قبول کہنے کی ان کو ہمت تھی، وہ ام المومنین، تمام مومنین کی ماں اماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی بھی تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان میں سے ہونے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، بے انتہا احترام کرتے تھے. ایک تو بیٹی کا احترام، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کا احترام، اور پوری ام المومنین ہونے کا احترام. تو سارے صحابہ ان کے پاس گئے، جو کبار صحابہ تھے ان کی پوری جماعت ان کے پاس گئی، اور انہوں نے یہ سارے عرض کیا. ہم حضرت عمر کو کسی قسم کی خواہشات کی اتباع کی طرف نہیں کہہ رہے، صرف اتنا چاہتے ہیں کہ اچھا لباس پہن لیں، اچھا کھانا کھا لیں، جو حلال اور جائز چیزیں وہ تو اختیار کر لیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ بات حضرت اماں حفصہ رضی اللہ عنہا نے فرمائی تو کہنے لگے کہ تم سے کس نے کہا ہے؟ فوراً ہی سمجھ گئے کہ یہ ان کی اپنی بات نہیں ہے، کسی نے ان کو کہا ہے جن کی وجہ سے یہ مجھ سے یہ کہہ رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے جنہوں نے یہ بات آپ سے کہنے کے لیے کہا ہے انہوں نے اپنے نام ظاہر کرنے سے منع کیا ہے، قسم دی ہے. کہنے لگے کہ اگر انہوں نے تمہیں قسم نہ دی ہوتی اور تم مجھے بتاتی کہ وہ کون ہے جنہوں نے یہ کہا ہے تو میں انہیں ایسی سزا دیتا کہ وہ اپنے چہرے پہچان نہ سکتے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور وہ ساری باتیں کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ گزارا تھا وقت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں حضرت اماں حفصہ رضی اللہ عنہا کو یاد دلاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جو آپ ان کی بیوی تھی تو سب سے اچھا کھانا آپ نے کیا کھایا. وہ بتانے لگی کہ اکثر تو فاقے رہتے تھے، ایک دفعہ گرم گرم جو کی روٹی پکی ہوئی تھی اور جس مرتبان میں یا جس برتن میں ہم گھی رکھا کرتے تھے تو گھی تو ختم ہو گیا تھا، اس کی جھاگ جو کنارے لگ جاتی ہے جسے تلچھٹ کہتے ہیں، اس سے ہم نے وہ جو کی روٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے کھائی اور مجھے بھی کھلائی. یہ بہترین کھانا تھا، یہ بہترین کھانا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں کھایا. اور پھر کہنے لگے کہ سب سے بہترین بستر کون سا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے گھر میں استعمال کیا. کہنے لگی کہ ایک ٹاٹ تھا جس کو دوہرا کر کے میں بچھا دیا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے ان کے بستر کے طور پہ. ایک دفعہ میں نے اسے چوہرا کر دیا، 4 ہی تہہ کر دی اس کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح مجھ سے پوچھا کہ حفصہ میرے نیچے کیا بچھا دیا تھا؟ کہا وہی ٹاٹ تھا، بڑا ٹاٹ کا ٹکڑا تھا، اس لیے میں نے اس کو چوہرا کر کے بچھا دیا تاکہ آپ کے لیے تھوڑی آپ کا بستر تھوڑا نرم ہو جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ حفصہ اسے پہلے جیسا ہی کر دو، یعنی دوہرا ہی کر دو، کیونکہ اس کی نرمی مجھے صبح کی اللہ کے حضور جو اٹھتا ہوں میں تہجد کے لیے اس میں مانع بنتی ہے، اس میں رکاوٹ بنتی ہے. اس کی نرمی کی وجہ سے ایک آرام ملتا ہے جو کہ رکاوٹ بنتا ہے اٹھنے میں میرے. تو مجھے وہی تکلیف دہ بستر ہی میرے لیے صحیح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. ایسے پھر ایک ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اماں حفصہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد دلاتے رہے. اور اماں حفصہ فرماتی کہ خود بھی روتے رہے، مجھے بھی رلاتے رہے، اور بہت دیر تک اسی طرح کرتے رہے. کہ بہترین لباس کیا تھا، میں نے بتایا کہ ایک چادر تھی یمن کی جو کسی وفد کے آنے پہ پہن لیا کرتے تھے، یہی بہترین لباس تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام حیات مبارکہ میں میرے گھر پہنا. ایسے ایک ایک چیزیں یاد دلائیں اور خود بھی روتے رہے اور مجھے بھی رلاتے رہے. پھر فرمانے لگے کہ حفصہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دوسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو 2 میرے ساتھی ہیں، ان کی اور میری مثال ایسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رستہ متعین کیا، یعنی اللہ نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حال میں رکھا اس میں کبھی بھی کشادگی نہیں آئی، کبھی بھی خوشحالی نہیں آئی. کئی دن کے فاقے رہے اور بڑی ہی تنگی میں اور بہت ہی محدود وسائل میں زندگی گزاری. یعنی کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین
اس دنیا سے پردہ فرما گئے، وصال فرما گئے، تو گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک نہیں تھا۔ تو اتنی ہی تکلیف اور اذیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی گزاری اور اپنے مقام پر پہنچ گئے جو اللہ نے ان کے لیے بلند ترین مقام ہے، جنت الفردوس کا اعلیٰ ترین مقام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا، وہ اس درجے میں پہنچ گئے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے دوسرے ساتھی، میرے دوسرے دوست، انہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت ملنے کے باوجود اسی رستے کو اختیار کیا، اسی رستے پہ اپنا سفر شروع کیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے، کیونکہ رستہ نہیں بدلا، وہی تنگی، وہی تکلیف، وہی اذیتیں، وہی مشقتیں ساری کی ساری زندگی جھیلتے رہے، اور یہاں تک کہ رستہ کیونکہ وہی تھا جو رسول اللہ کا تھا، تو اللہ کے رسول سے جا کے مل گئے۔ قبر میں بھی اللہ کے رسول کے برابر میں ابو بکر صدیق، تو فرمانے لگے کہ حفصہ میری مثال اس تیسرے ساتھی کی ہے کہ اسے اگر اپنے ان دونوں ساتھیوں سے جا کے ملنا ہے، ان کے پاس پہنچنا ہے، اگر انہی کے طریقے کو اختیار کرے گا، انہی کے راستے کو اپنائے گا، تبھی اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ جا کے مل سکتا ہے، تبھی ان کے ساتھ جا کے ان کا ساتھی بن سکتا ہے حشر میں، آخرت کی زندگی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کو جو جنت میں اللہ کے رسول کی معیت ملے گی ابو بکر کو، انہوں نے وہی رستہ اختیار کیا ہے، تب جا کے یہ رسول اللہ سے وہ اس معیت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اگر میں نے بھی اسی رستے کو اختیار کیا، تبھی میں ان سے جا کے ملوں گا اور ان کی معیت حاصل ہوگی۔ اگر میں نے دنیا کی یہ جو فتوحات کی وجہ سے بہت زیادہ دولت اور کشادگی اور خوشحالی آ چکی، اس کو اختیار کر لیا، اس کو اپنا لیا، تو میں بخشش اور اس کے جواز کی وجہ سے، اس کو اختیار کرنے میں جو اللہ نے جواز دیا ہے، حلال کیا ہوا ایمان والوں کے اوپر، اس حلال کو حلال سمجھتے ہوئے اگر میں اس پہ گر پڑا، اس پر افتاد تباہ کو اپنے اس طرف کر لیا کہ میری طبیعت اس طرف مچل جائے اور میں اس رستے پہ چلا گیا، تو میں اللہ کے رسول اور ابو بکر کے رستے کو چھوڑ دینے والا بنوں گا، پھر میں ان سے جا کے نہیں مل سکتا، ان سے ملنے کے لیے انہی کے رستے پہ چلنا پڑے گا۔ یہ ایمان تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو فرمانے لگے کہ انہیں کیا ہو گیا، وہ جتنے لوگ آئے تھے نا حضرت اماں حفصہ سے سفارش کروانے کے لیے کہ کسی طرح آپ سفارش کر دیں اور حضرت عمر اپنی زندگی میں تھوڑی کشادگی اور خوشحالی لے آئیں اور تھوڑی نرمی لے آئیں اور اتنی سختی جو ہے ختم کر دیں، تو کہنے لگے کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے، میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے کہ یہ میری آخرت کو خراب کرنا چاہتے ہیں، مجھے میرے دونوں ساتھیوں سے ملنے نہیں دینا چاہتے، میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے، میں نے تو ان کی کبھی کوئی بدخواہی نہیں چاہی، تو یہ میرے کیوں بدخواہ بن گئے کہ مجھے میرے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کی معیت اور میرے محبوب ساتھی ابو بکر صدیق کی ہمیشہ کی معیت سے محروم کر دینا چاہتے ہیں۔ ایسا کامل ایمان تھا اللہ کے رسول کو 100% اتباع کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات پاک تھی، جتنی قربانیوں کے ساتھ انہوں نے حیات مبارکہ گزاری، اسی قربانیوں کے ساتھ پوری زندگی گزارنے پر ان کا ساتھ ملنے کا یقین، یہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جس کمال درجے پہ ادراک تھا اس چیز کا، جس کمال درجے پہ اس کا احساس تھا، یہ اور کسی کو یہ احساس نہ ہوا۔ الغرض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی کو اس طور پہ گزارا کہ بالآخر اپنے دونوں ساتھیوں سے جا ملے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں جب تدفین ہو رہی تھی حضرت عمر کی، تو کہنے لگے کہ اے عمر، مجھے یقین تھا کہ اس جگہ پہ آپ ہی آئیں گے، یعنی اللہ کے رسول اور ابو بکر ان کے ساتھ عمر ہی آئیں گے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ ساری حیات مبارکہ میں بار بار یہ سنا کہ میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پہ فرمایا کرتے، تو ہر موقع پہ کہ میں جہاں پر بھی ہوں وہاں ابو بکر ہیں اور عمر ہیں، اور یہاں تک کہ حشر میں جب میں اٹھوں گا تو ابو بکر عمر میرے ساتھ ہوں گے، میں جب جنت میں جاؤں گا تو ابو بکر عمر میرے ساتھ ہوں گے۔ تو اس وجہ سے مجھے یقین تھا کہ یہ جگہ اللہ کے رسول اور ابو بکر کے برابر کی یہ عمر آپ کو ہی عطا ہوگی، اور آپ نے اپنے بعد والوں کے لیے بہت زیادہ سختی کر دی کہ اب شاید کوئی آپ کی اتباع نہ کر سکے۔ تو یہ حضرت علی جیسے رسول اللہ کے رسول کے داماد اور سب سے بڑی عظمت والے صحابی، وہ انہیں خراج تحسین پیش فرما رہے ہیں حضرت عمر کو۔ ان کا ایمان اور ان کا یقین ایسا کامل تھا اللہ کی ذات پہ،
اللہ پاک ایسے ان کی جو ہے نا اتباع کی جو ہے نا صحیح معنوں میں ہمارے دل میں جو ہے نا جستجو اور جذبہ پیدا کر دے. ہماری بھی انشاءاللہ آخرت کسی نہ کسی درجے میں ضرور سنور جائے گی اگر ہم نے ان کی کامل اتباع کی کوشش کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین. اس چینل مرشد روبل خان کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈ زون میں اسے شیئر کیجیے. دین پر عمل کرنا ہی ہماری ذمہ داری نہیں بلکہ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے.